آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف صلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة اللیل کیفا کس طریقے پر ہے؟ یہ نمبر 8 کیفا ہے. کیفا کا مطلب یہ ہے 2 رکعت پڑھی یا 4 پڑھی، مع الوتر بغیر وتر کی، طویل ہے یا قصیر ہے. سر اوپر والے حدیث پر اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اوپر والے حدیث میں یہ مضمون تھا جو اس کی ترجمہ الباب سے مناسبت نہیں، اس لیے کہ وہ طول الصلاۃ ہے یا طول الصلاۃ کا ذکر نہیں ہے. ایک جواب یہ ہے کہ یہاں مصنف نے خالی جگہ چھوڑی تھی اور وہ رہ گئی. دوسرا یہ ہے کہ ھذا من الناسخ، کاتب نے یہ حدیث لکھی اگرچہ مناسب نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ موت جلدی آ گئی، یہ بھی غلط ہے. بخاری مکمل کرنے کے بعد 23 سال پڑھائی. بہتر یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے حضرت حذیفہ کی حدیث کی طرف. یہ بھی حذیفہ کی حدیث، دوسری بھی حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پہلی رکعت میں بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں آل عمران، تیسرے میں نساء، چوتھی میں مائدہ، اور جتنا قیام اتنا رکوع اتنا سجود اتنا قومہ اتنا جلسہ، اتنی لمبی نماز پڑھی. یہ روایت ابو داؤد میں ہے. مصنف نے ابو داؤد کی روایت کی طرف اشارہ کیا. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ کو لمبا کیا، وضو یشوفقاہ بالسواک، تو جب مقدمے کو لمبا کیا تو مقصود بطریق اولا لمبا ہوگا. یہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایک جواب یہ ہے کہ قامہ، اس میں ترجمہ الباب کی طرف اشارہ ہے. قامہ ومن المعلوم ان القیام کان طویلا، یہ معلوم ہے قیام طویل تھا. تو یہ سب جوابات لوگوں نے دیے ہیں اور سب بیکار ہے سوائے اس کی جو حضرت حذیفہ والے جواب ہے. یہ روایت بھی حذیفہ سے ہے، ابو داؤد کی روایت بھی ان سے ہے. وہ اس روایت کی تفصیل ہے تو مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا. اب کیف صلاۃ اللیل میں کیفا کا لفظ آیا تو کیفا کا مطلب 2 رکعت ہے، 4 ہے، مع الوتر بدون الوتر، طویل یا قصیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور وتر 1. ابن عمر کی روایت پہلے سے ہی چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں عام طور پر 8 تہجد اور 3 وتر کا ذکر ہے. بعض روایات میں 10 کا ذکر ہے، یعنی 2 ہلکی رکعت پڑھی تو 10 ہو جائیں گے. 2 پھر 8 اور پھر 3 اور ایک روایت میں 13 کا ذکر ہے، اس لیے کہ رکعتین بعد الوتر 13 ہو جائیں گی، 13 ہو جائیں گی. ایک روایت میں 15 کا ذکر ہے.
احیاناً 15 پڑھی. ایک روایت میں 17 کا ذکر ہے اور وہ ضعیف ہے. بہرحال عام طور پر 8 اور 3 اور 2 ہلکی رکعتیں کو حساب کریں تو 10 اور 3 رکعتیں بعد الوتر کو حساب کریں، شمار کریں تو 2 اور زیادہ ہو جائیں گے. 8 اور 3 10 اور 3 13 اور 2 اور زیادہ رکعتیں بعد الوتر ہے تو 15 ہو جائیں گے. تو یہی حساب ہے. رکعتیں خفیفتیں 2، اس کے بعد 8 پڑھی 10، اس کے بعد 3 وتر 13، اس کے بعد رکعتیں بعد الوتر تو 15 ہو جائیں گی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. 13 کا ذکر ہے. آپ کو بتایا کہ رکعتين خفيفتين ہو تو 13 ہو جائیں گے. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن مسعود عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 7 أحيانا. کبھی 7 پڑھی 4 اور 3، 4 تہجد 9 اور 3 11 اور 11 فی عامة الأوقات. 2 2 2 2 اور 3 وتر سوا رکعتي الفجر. رکعتي الفجر مستثنى. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھتے تھے. ان میں وتر بھی شامل ہے، رکعتیں فجر بھی شامل ہے. تو 13 کا کیا مطلب؟ 8 وتر، استغفر اللہ، 8 تہجد، 3 وتر. تو یہ 8 اور 3 11 اور 2 رکعتیں فجر کو حساب کیا. رکعتین فجر کو شمار کریں تو پھر 13. پڑھیے باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلى قوله سبحا طويلا وقوله علم أن لم تحصوه فتاب عليكم إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نشأ قام بالحبشية وطئا موافقة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوافقوا. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن حميد أنه سمع أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. فرماتے ہیں قیام اللیل کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں سے منسوخ ہے. یہ ترجمہ کا مقصد ہے، دونوں سے منسوخ. فرضیت منسوخ ہے، سنتیت باقی ہے. یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل نہیں کیا پوری رات، نہ پوری رات جاگے نہ پوری رات سوئے. پھر اس کے بعد
فما نسخ من قیام اللیل میں وہی بیان کیا کہ قیام اللیل منسوخ ہے یعنی فرضیت. ناسخ کیا ہے؟ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اس پر اشکال ہے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تجویل منسوخ ہے. ما تیسر جو آسان ہے تو پڑھو. اس سے تو یہ معلوم نہیں کہ قیام اللیل فرضیت منسوخ ہے، تجویل منسوخ ہے. نمبر 2 صلوات خمسہ سے منسوخ ہے. صلوات خمسہ جب نازل ہوئی تو قیام اللیل منسوخ. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ قیام اللیل اور صلوات خمسہ ساتھ ساتھ چلتی رہی، دونوں موجود تھی. بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ناسخ ہے فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر توبہ کر لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو معاف کیا، فرضیت کو معاف کر دیا. اور تاب علیکم یہ منسوخ کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم کر تم رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ گڑبڑ کرو گے، جبکہ رات کے وقت ممنوع تھا ابتدا میں. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی اور اس کو منسوخ کیا. اب رات کے وقت کسی بھی وقت بھی اب بیوی کے ساتھ مشغولیت کر سکتے ہو. تو جیسے وقت تاب منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے، مہربانی فرمائی، نسخ کیا، اسی طرح یہاں بھی تاب منسوخ کرنے کے لیے آیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل. اس کے ایک معنی ہے ایک کپڑے میں لپٹنے والے. آپ کپڑے کو اتارے اور نیند سے اٹھے اور قم اللیل الا قلیلا نصفہ پر عمل کریں. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اٹھا اٹھ اٹھا. دوسرا یہ ہے یا ایھا المزمل، اے نبوت کے بوجھ اٹھانے والے، آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کا بوجھ ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اس بوجھ کے لیے رات کو دعا کریں اور دن کو محنت کریں. رات کو دعا کریں تہجد میں اور دن کو محنت کریں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اشکال قم اللیل الا قلیلا نصفہ، قیام اللیل کرو مگر قلیل. قلیل مستثنی ہے نیند کے لیے، اور وہ قلیل کیا ہے؟ نصف ہے. اشکال نصف تو قلیل نہیں ہے، قلیل اس کو کہتے ہیں جو نصف سے کم ہو. اس کے متعدد جواب. ایک جواب یہ ہے کہ نصف قلیل نہیں لیکن نوم کے لیے قلیل ہے، اس لیے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، تو قلیل للنوم اگرچہ حقیقت میں قلیل نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ضروریات کو نکال کر قلیل ہے، اس لیے کہ جب نصف اللیل مستثنی ہے تو نصف اللیل کا مطلب یہ ہے کہ جب کھانا ہو، پینا ہے، کسی سے بات چیت کرنی ہے، کسی ضرورت کے لیے جانا ہے، جب ان سب کو نکالے تو پھر قلیل رہ جائے گا. تو اس معنی میں قلیل ہے، ضروریات کو نکال کر قلیل ہے، اگرچہ حقیقت میں قلیل نہیں، نصف قلیل نہیں، لیکن جب 2 گھنٹے اور نکالے کھانا پینا وغیرہ تو قلیل رہ گئے نیند کے لیے، نوم کے لیے. تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں
الليل إلا قليلا، اس کا خلاصہ یہ ہے قم بعض اللیل، قم اللیل الا قلیلا، اس کا خلاصہ ہے قم بعض اللیل، بعض اللیل میں قیام کرو. جب بعض اللیل میں قیام کرو تو اس کی تشریح ہے قم بعض اللیل اے نصفہ او ثلثہ او ثلثہ، نصف یا ثلث یا ثلثین، یہ بعض اللیل کے لیے تفسیر ہے، بعض اللیل کے لیے یہ تفسیر بن سکتی ہے. نمبر 4 شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا کا مطلب یہ ہے کہ قم فی جمیع اللیالی، سب لیالی میں قیام کرو، الا فی بعضها، مگر بعض میں قیام مت کرو. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک ابتدا سے تہجد فرض نہیں تھی، تو ترجمہ یہ ہے کہ قم فی بعض اللیالی، بعض لیالی میں قیام کرو، سب لیالی میں قیام مت کرو. خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ قم فی جمیع اللیالی الا فی البعض، جمیع اللیالی میں قیام کرو مگر بعض میں. اب آگے فَإِذَا قُمْتَ، اور جب تم قیام کرتے ہو بعض میں، فَقُمْ نِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ. یہ اتنی طویل تفسیر انہوں نے کی ہے جو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیام اللیل ابتدا سے فرض نہیں، لیکن آپ کو بتائے کہ حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سال تک قیام اللیل فرض رہا، اس کے بعد قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل ابتدا میں فرض تھا. آپ کو حدیث سنائی تھی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے. اور ایک جواب یہ ہے النصف قلیل بالنسبت الی الجمیع، نصف قلیل تو نہیں ہے لیکن جمیع اللیل کے مقابلے میں نصف قلیل ہے، تو اس لیے نصف کو قلیل کہا ہے. معنی یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، مگر قلیل نصفہ جو نصف ہے، نصف مستثنیٰ ہے الی قولہ سبحا طویلا، اور دوسرے نسخے میں مکمل ہے، آیت کریمہ مکمل ہے. جیسے یا ایھا المزمل نظر آ رہا ہے نہر میں، نہر کو دیکھو، بیٹھ جاؤ. یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، ایک چادر اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کرے الا قلیلا، مگر قلیل مستثنیٰ ہے، قلیل نوم کے لیے ہے. تو بہتر جواب وہی ہے، یہ جو نیند کے لیے ہے یہ قلیل ہے، اس لیے کہ نیند تو نہیں، صرف نیند کے ساتھ تو کھانا پینا بات ہے. جب اس کو نکالے تو نوم کے لیے قلیل رہ جائے گا. اگر 6 گھنٹے رات میں 3 گھنٹے قیام کرے اور 3 گھنٹے نوم کے لیے ہے، تو یہ 3 گھنٹے نوم کے لیے قلیل ہے باعتبار العادت، یا نوم کے لیے قلیل ہے اس لیے کہ صرف نوم تو نہیں ہے، کھانا پینا بات چیت ہے، تو نوم کے لیے قلیل رہ گیا. 2 گھنٹے رہ گئے، 1 گھنٹے میں دوسرے کام ہو گئے. یہ آسان جواب ہے. اور باقی مصنفین نے اپنی تعویلات کے گھوڑے دوڑائے ہیں جو 5 ہیں، اور آپ کو میں نے بتائی. نصف ہے او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کرو، یعنی ثلث قیام اللیل کرو، او زد علیہ، یا اس کے اوپر زیادہ کرو، ثلثین قیام اللیل کرو، او زد علیہ. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو پڑھیے تجوید کے ساتھ. تجوید اعطاء كل حرف ما يناسبه من المخرج والصفات،
یہ سب سے آسان تعریف ہے. ہر حرف کو اس کا مخرج، اس کی صفات دینے کا نام ترتیل ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر قول ثقیل ڈالنے والے ہیں. کیسے ثقیل ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ ثقیل توحید ہو، توحید بھی ثقیل ہے. ثقیل تلاوت ہو، ثقیل علم ہو، ثقیل عمل ہو. عمل بھی ثقیل ہے، اس پر عمل کرنا بھی ثقیل ہے. اور نمبر 5 ثقیل دعوت ہو، اور نمبر 6 ثقیل ثواب ہو، اللہ کے ہاں اس کو بہت بھاری اور بہت زیادہ ثواب. کتنے نمبر ہو گئے؟ 6. اور یہ 6 نمبر بے تکلف بنتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں تکلف کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب بیٹھے رہتے اور خواہ بخواہ 6 نمبر کو سوچتے ہیں اور اپنی طرف سے زبردستی منطق اور فلسفیوں کی طرف بناتے رہتے ہیں. یہ بالکل طبعی فطری چیز ہے. اگر اس میں کوئی قاری اعتراض کرے کہ آپ نے تو یہ نہیں کہا ثقیل التجوید ہو، تو ہم کہیں گے تلاوت ہو میں آگے. جب تلاوت ہے تو تلاوت تو یہ نہیں ہے کہ 8 تلاوت ہوگی، تجوید سب ہوگی. تو آگے کیا ہے؟ سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. ان ناشئۃ اللیل یقیناً رات کا اٹھنا، ناشئۃ کا مطلب اٹھنا ہے. یا یہ ان ناشئۃ اللیل ان العبادۃ الناشئۃ فی اللیل، جو عبادت پیدا ہوتی ہے رات میں، یعنی ہوتی ہے رات میں. یا ان النفس الناشئۃ فی اللیل، وہ نفس اور آدمی جو اٹھتا ہے رات کے وقت، رات کے وقت اٹھتا ہے. کہاں گئے بھائی؟ یہ اشد وطئا، تو یہ رات کا اٹھنا، رات کی عبادت. یہ اشد وطئا، یہ بہت زیادہ مؤثر ہے دل میں. رات کو تلاوت کرے، ہر جگہ ہر طرف خاموشی ہو تو دل پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور یہ اشد وطئا، وہ نفس کے کچلنے کے لیے بہت مفید ہے. نفس کے کچلنے کے لیے یہ ہے کہ اس وقت اٹھو تو نفس کہے گا مت اٹھو، تم کہو گے نفس میں تو اٹھوں گا، تو نفس کو دبانے کے لیے مفید. اس کو نفس کا کچلنا کہتے ہیں. یہ تیسرا مطلب یہ اشد وطئا، اس میں بہت زیادہ موافقت ہے دل کے ساتھ. یعنی آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں دل کے ساتھ موافق ہے، یعنی دل خوش ہوگا. رات کے وقت دل خوش ہے کانوں سے، اس لیے کہ کان سے لفہوم نہیں سنتے تو دل ہے خوش. رات کو جب تلاوت ہوتی ہے تو دل خوش ہے آنکھوں سے، اس لیے کہ آنکھیں ادھر ادھر کے مناظر کو نہیں دیکھتی. اور دل کو تو آپ تلاوت کریں گے، ادھر سے کوئی گزر رہا ہے، دیکھو فلاں گزر رہا ہے، پوری دنیا کی سیر کریں گے تو دل خوش نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہے. خوش کا مطلب مطمئن. اسی طرح آنکھ اور کان ہے، اسی طرح زبان ہے، زبان سے بھی خوش ہے، اس لیے کہ زبان چلتی ہے تو دل مطمئن ہے. دل کو زبان چلتی ہے لیکن آنکھ دوسری جگہ لگی ہوئی ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس میں بہت زیادہ فصاحت ہے، اس لیے کہ رات کو نیند ہوئی ہے تو نیند کے بعد فصاحت بلاغت زیادہ ہے. دن کو تو آدمی تھک جاتا ہے تو ایک بات کہتا ہے دوسری بات نکلتی ہے. اقوام قیلہ بہت بہترین بیان کا ذریعہ ہے.
پہلے اس وقت جب تہجد پڑھی اور دعا کی یا اللہ مجھے بہتر بیان اور مؤثر بیان کی توفیق دے تو اس کی برکت سے بیان ہوگا بہتر دن کو بھی اور پوری رات تو اقوى مقیلہ فصاحت اور بلاغت زیادہ ہوگی اور اقوى مقیلہ بیان اور اقوى مقیلہ دعا بہت بہترین ہوگی اس لیے کہ اس وقت دل سے دعا نکلتی ہے اور حدیث میں آپ نے پڑھا ہے 2 دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں فرائض کے بعد اور تہجد کے بعد جوف اللیل کرتے ہیں جوف اللیل آگے کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا یقیناً آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا بہت زیادہ گشت کا کام ہے تو دن کو گشت کا کام ہوگا اور رات کو دعا اور تلاوت اور تہجد سبحن کہتے ہیں صباحت کا مطلب ہے تیرنا تو تیرنے سے مراد ہے دعوت کا کام اس لیے جب آدمی تیرتا ہے تو اس کا پورا بدن پانی میں جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کا پورا بدن دین کے کام میں لگا ہوا ہے ہدایت میں لگا ہوا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کسی اور کتاب میں نہیں بخاری میں پڑھا ہے کہ مثل العلم والہدی ہدایت اور علم کی مثال ایسی ہے کمثل الغیث جیسے بارش پڑتی ہے پھر بارش کی زمین کی 3 قسمیں تھے ایک وہ زمین ہے جو پھل پھول نکالتی ہے ایک وہ زمین ہے جو نہیں نکالتی ہے لیکن تالاب اس میں ٹھہرا ہے ایک وہ زمین ہے کہ کچھ نہیں وہاں یاد ہے کسی کو یا نہیں پانی کا ذکر آیا تھا اور وہاں مثل العلم والہدی علم اور ہدایت کی مثال پانی ہے یہ ہدایت پانی کی طرح ہے جب آدمی تیرتا ہے تو پورا پانی میں ہے آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کا دماغ سوچتا ہے کہاں گشت کرنا چاہیے کون سی جگہ جانا چاہیے کون سی جگہ نصرت ملے گی دماغ بھی سوچتا ہے آنکھ کی بھی سوچ لگی ہوئی ہے اس لیے کہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو دیکھتا ہوگا ہاتھ بھی ڈرائیونگ میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پہنچے پاؤں بھی اور کھانا پینا یہ سب ہدایت کے راستے میں جیسے پانی میں ہے پورا بدن تو یہاں ہدایت میں ہے پورا بدن دعوت میں ہے پورا بدن اور جیسے آدمی تیرتا ہے تو تیرنے میں آپ نے تو دھوپ میں دیکھا ہوگا یا ڈربن والے بیٹھے کہ چینٹی نکلتی ہے اور وہ چینٹی دھوپ میں چمکتی ہے یا نہیں وہ ایسی چمکتی ہے جب مچھلی تیرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ مچھلی اوپر سے چینٹی نکلتی ہے اور ہر جگہ مچھلی ہے چینٹی نکلتی ہے اسی طرح ان لک فی النہار سبحا طویلا جب آپ دن کو ہدایت کا کام کریں گے تو آپ کی منہ سے کرنیں نکلیں گی روشنی کی کرن جس کو کہتے ہیں وہاں چینٹی نکلتی ہے روشن یہاں آپ کے منہ سے ہدایت کی روشنی نکلے گی جس کو کرن کہتے ہیں جیسے پانی لطیف ہے اسی طرح ہدایت بھی لطیف ہے لطیف کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں لطافت ہے اور دوسرا ترجمہ جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا آپ کے لیے دن میں بہت مشغولیت ہے دنیا میں کوئی آ رہا ہے دن میں کوئی جا رہا ہے تو سبحا کا مطلب یہ ہے مشغولیت پھر یہاں اشکال ہوگا کہ جو دن کی مشغولیت ہے دنیا کے کاموں میں مشغولیت ہے کھانا پینا لانا جانا کسی کو کھلانا اس کو سبحت کیوں کہا سبحت کا مطلب سباحت تو تیرنے کو کہتے ہیں یہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء
یہ جو متاع الحیات دنیا ہے یہ پانی کی طرح ہے. تو جیسے پانی میں آدمی تیرتا ہے تو دنیا کے کام میں بھی مشغول ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کا کام دنیا کی نہیں آخرت کے لیے تھا، لیکن ہے دنیا کا کام. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم طاقت نہیں رکھ سکتے، جی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ فرض ادا کرو، تہجد ادا کرو فرض. فتاب علیکم، اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی اور معاف کی، فرضیت کو معاف کی. فتاب علیکم یہ کسی مفسرین میں میں نے نہیں دیکھا لیکن لکھا ہے، لیکن تاب علیکم نسخ کے لیے آتا ہے. فتاب علیکم جیسی دوسری جگہ آتا ہے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب پڑھتے رہو بطور استحباب ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن آسان ہو. پھر علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ یقینی بات ہے کہ بعض تم میں بیمار ہے. ان کا مطلب یقین کیا اس لیے کہ ان مخفف من المثقل ہے، اس کے بعد سین آئی ہے. اور بعض لوگ یضربون فی الارض، سفر کریں گے زمین میں، اللہ کے فضل کو تلاش کریں گے. بعض لوگ جہاد میں جائیں گے، اس لیے فقرؤوا ما تیسر منہ، آپ کے لیے آسان ہو تو نماز پڑھو، آپ کے لیے آسان ہے شہادت مت پڑھو. ہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ کو مت چھوڑو الی آخرہ. سبحا طویلا، آگے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. ابن عباس کہتے ہیں ناشئۃ اللیل، قام حبشی زبان میں آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا مواقعتا للقرآن، اشد موافقتا، بہت زیادہ موافق ہے، لسمعہ و بصرہ و قلبہ، اس کے کان، آنکھ اور دل کے ساتھ، یعنی سمع اور بصر دل کے ساتھ موافق ہے، دل اس سے مطمئن ہے. اس لیے کہ کان ادھر ادھر کی بات نہیں سنتے تو دل مطمئن ہے کہ متوجہ ہے عبادت کی طرف. اسی طرح بصر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی تو وہ بھی موافق ہے بالقلب. تو یہاں ہے اشد موافقتا لسمعہ و بصرہ و قلبہ فی ما بینہا، یہ سمع، بصر اور قلب موافق ہے آپس میں. لیوافق عدت ما حرم اللہ، یعنی بعض لوگ 4 مہینے کو پورا کرتے ہیں، اگر 4 مہینے غیر محرم ہو تو وہ تعداد پوری کرتے ہیں. حالانکہ تعداد پوری کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ جو حرام مہینہ ہے وہ محرم سمجھو. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الشهر حتى نظن الا يصوم منه. روزے رکھتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ افطار کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے. ويصوم حتى نظن لا يفطر منه شيئا فكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رأيته، یعنی ٹائم متعین، فلان وقت صلاۃ پڑھتے ہیں، فلان وقت سوتے ہیں. ولا نائما الا رأيته لتعین الوقت، بعض نے کہا لعدم تعین الوقت، آگے پیچھے ہو سکتا تھا لیکن پہلا معنی بہتر ہے کہ نیند کے لیے بھی متعین وقت اور قیام اللیل کے لیے بھی متعین وقت، اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانے کے لیے بعد العصر کا وقت بھی متعین. تابعه سلیمان وابو خالد احمر عن حمید. باب عقد الشیطانی،
یا باب عقد الشیطان علی قافیۃ الرأس، شیطان گرہ لگاتا ہے، گرہ ایک دوسرے کے ساتھ باندھنا، اس کو کہتے ہیں گرہ لگانا، علی قافیۃ الرأس، آدمی کے سر کے آخری حصے پر۔ جب نماز نہ پڑھے رات کو، عینی فرماتے ہیں کہ علی کل احد، شیطان گرہ لگاتا ہے ہر ایک پر سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اس لیے کہ گرہ لگانے کا مطلب، باندھ لینے کا مطلب ہے غفلت پیدا کرنا۔ جیسے کسی چیز کو باندھ لے تو وہ چیز نہیں نکلتی، اسی طرح اس نے غفلت کو باندھ لیا تو اب غفلت نہیں نکلتی ہر ایک کے لیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب وہ اٹھتا ہے 3 گرہ لگاتا ہے، جب آدمی اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل گئی، طبیعت ذرا ٹھیک حشاش ہو گئی۔ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل گئی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ فصار الآدمی فصار الرجل حشاش بشاش بن جاتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور عینی کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ما من عبد ینام، جو بھی آدمی سوتا ہے الا علی رأسہ 3 عقد، 3 گرہیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے لیس فی الارض من ذکر او انثی، کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، الا علی رأسہ جریر معقدہ، مگر معقدہ، مگر اس کے سر پر عقد اور گرہ کو کھینچتے ہیں شیطان۔ شیطان کا مطلب ہے شیطان کی طرف پوری چیز منسوب ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے فإن استيقظ فتوضأ فصلى فإن استيقظ فتوضأ انحلت عقدة، ایک عقدہ، فإن صلى انحلت العقد كلها، پھر سب عقدے کھل جاتے ہیں نماز کے بعد۔ آپ کو بتایا، اٹھا ذکر کیا، ایک کھل گیا، وضو دوسرا، صلاۃ تیسرا۔ اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک پر نہیں، بلکہ یہ لم یصلی باللیل، جب نماز نہ پڑھے تو روایت میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی تو وہ نصف اللیل کی قیام کے برابر ہے، اور جس نے فجر کی نماز پڑھی تو یہ کأنہ قام جمیع اللیل، جیسے پوری رات کا قیام۔ اور عینی فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی تو پھر بھی یہ عقدہ ہے، اس لیے کہ یہ کنایہ ہے غفلت سے، اور غفلت ہر ایک میں ہے۔ ہاں انبیاء علیہ السلام پر جب وحی آتی ہے تو غفلت نہیں ہوتی۔ اور انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا تسلط نہیں ہے۔ اذا لم یصلی باللیل یعنی صلاۃ اللیل، یا بعض کہتے ہیں اذا لم یصلی باللیل عشاء فجر تہجد۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم، قافيه آخر حصہ سر کا، اذا هو نام 3 عقد يضرب عند كل عقدة، يضرب پڑتا ہے، عند كل عقدة عليك ليل طويل فارقدي، لمبی رات ہے سو جاؤ، جیسے روزانہ تجربہ ہے۔ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ دوسرا انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا، فالصبح کو
سست ہوتا ہے فی مقابلت سست طیب النفس اس کی طبیعت ٹھیک اچھی ہوتی ہے خوش وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ اس کا نفس خبیث کا مطلب خراب طبیعت پر بوجھ اور کسلان سست اور یہ عقدہ یا حقیقتاً ہے واقعی جیسے ساحرین گرہ باندھتے ہیں اور یا مجازن ہے کنایہ ہے غفلت پیدا کرنے سے اور سلانے سے شیطان کہتا ہے آرام سے رہو حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال اما الذي يثلغ راسه بالحجر پتھر سے جس کا سر پھاڑا جاتا ہے فإنه يأخذ القرآن فيرفضه پھر قرآن کریم کو چھوڑتا ہے تلاوتاً وعملاً اس پر عمل بھی نہیں کرتا وينام عن الصلاة المكتوبة اور فرض نماز سے سو جاتا ہے تو اس کی وہ معذب ہے یہ بتاؤ وہ